ضرور پورا فرمائیں گے. تو تشریف لاتے ہیں میرے اور آپ سب کے انتہائی لاڈلے شہزادے جناب صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان دامت برکاتہم العالیہ. نعرہ لگا کر شایان شان استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف حضرت صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے میلاد کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں، جن کے میلاد کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں. اور الحمدللہ ہم سب کے لیے یہ سعادت کی بات ہے، اللہ کریم نے مجھے اور آپ سب کو الحمدللہ پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ اس شخصیت کی دعوت پر اکٹھے ہیں، اس شخصیت کی دعوت پر اکٹھے ہیں، صاحب قرآن کانفرنس میں اکٹھے ہیں، اور اس شخصیت کی دعوت پر اکٹھے ہیں جو صاحب قرآن کی آل میں سے ہیں، جو صاحب قرآن کی آل کے شہزادے ہیں، صاحب قرآن کے آل میں سے ہیں، خود مفکر اسلام ہیں، مفسر قرآن ہیں. ایک ایسی شخصیت جنہوں نے کچھ کو نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کا تعلق مدینہ منورہ سے جوڑا ہے، لاکھوں لوگوں کا تعلق مدینہ منورہ سے جوڑا ہے. ساری زندگی بھٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی کے ساتھ ملایا ہے، خالق حقیقی کے ساتھ ملایا ہے. اور میں تو شاہ صاحب سے دلی محبت کرتا ہوں. میں نے پچھلے اجتماع میں بھی اسی مقام پر کہا تھا کہ میں شاہ صاحب کو اپنے بڑوں اور اپنے استاد کی طرح دیکھتا ہوں، لیکن میرے مرشد کریم تشریف فرما ہے. میرے مرشد کریم بھی جب یہاں تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں میں شاہ صاحب کے پاس نہیں جا رہا بلکہ اپنے گھر میں جا رہا ہوں، اپنے گھر میں جا رہا ہوں. عیدگاہ کی اور شاہ صاحب کی الحمدللہ ایسی محبت ہے کہ اس کو ہم اپنا گھر کہتے ہیں اور شاہ صاحب کا عیدگاہ کو گھر کہتے ہیں. عیدگاہ کا شاہ صاحب کا گھر ہے الحمدللہ. ایک ہمارا سلسلہ ہے، ایک محبت الحمدللہ اللہ کریم نے اتنی محبت عطا فرمائی ہے کہ اس کو ہم اپنا گھر سمجھتے ہیں اور عیدگاہ کو حضرت اپنا گھر سمجھتے ہیں. اللہ کریم ان محبتوں کے رشتوں کو سلامت رکھے. ان حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل میں اکٹھے ہیں. ان حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل شاہ صاحب نے سجائی کہ سرکار کا میلاد، سرکار کی ولادت تو آج سے 1500 سال قبل ہوئی، کم و بیش 1500 سال قبل سرکار کا میلاد ہوا، کم و بیش 1500 سال قبل. لیکن سرکار کے میلاد کی برکات کا سلسلہ 1500 سال پہلے شروع نہیں ہوا. سرکار کی میلاد کی برکات مخلوق خدا 1500 سال سے نہیں سمیٹ رہی، بلکہ سرکار کا نام وہ نام ہے جو روز اول سے ہی رب کریم نے مخلوق کے لیے وسیلہ نجات بنا کے رکھا، جس کو رب کریم نے روز اول سے ہی مخلوق کے لیے وسیلہ نجات بنا دیا، وسیلہ نجات بنا دیا. ولادت اور میلاد تو 1500 سال قبل ہوا، لیکن برکات میلاد، رسول اللہ کے میلاد کی برکات جو ہے وہ 1500 سال پرانی نہیں ہے، بلکہ جب کسی کی بگڑی بنی، روز اول سے جب کسی کی بگڑی بنی، جب کسی کی بات بنی تو ہمارے نبی کے وسیلے سے بنی. جب کسی کی بات بنتی ہے ہمارے نبی کے وسیلے سے بنتی ہے، اور قیامت تک اگر کسی کی بھی بات بنے گی تو ہمارے نبی کے وسیلے سے بنے گی. نہ صرف قیامت تک بلکہ قیامت کے دل بھی اگر کسی کی بات بنے گی تو ہمارے نبی کے وسیلے سے بنے گی. قیامت کے دل بھی اگر اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کسی جگہ کا رستہ بتائے گے،
کسی بارگاہ کا پتہ بتائے گے کہ وہاں پہنچ جاؤ تو اللہ کی رحمتیں سمیٹو گے, اللہ تم پر گویا کہ رحم فرمائے گا, تو وہ بھی ہمارے نبی کی بارگاہ ہوگی, ہمارے نبی کی بارگاہ ہوگی. ایک عام انسان تو ایک عام انسان ہے, اگر نبی رسولوں کے بھی, نبی رسولوں پر بھی امت کی گواہی اگر رب کریم قبول فرمائے گا تو ہمارے نبی کی فرمائے گا, ہمارے آقا کی فرمائے گا. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میلاد تو 1500 سال قبل ہوا, لیکن رسول اللہ کے میلاد کی برکات اللہ کی مخلوق روز اول سے سمیٹ رہی ہے, روز اول سے رسول اللہ کے میلاد کی برکات سمیٹ رہی ہے. ہمیں نظر آتا ہے, میں یہاں خطاب کے لیے کبھی بھی حاضر نہیں ہوا, بے ادبی سمجھتا ہوں یہ سمجھنا کہ اس جگہ پر خطاب کے لیے آئیں, یہاں تو ہم حضرت سے کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں حضرت کو اپنے استاد کی طرح کہتا ہوں تو صرف لفظی تصنع نہیں کرتا, حقیقت میں حضرت کو اپنے استاد کی طرح دیکھتا ہوں, حضرت سے استفادہ کرتا ہوں, حضرت سے استفادہ کرتا ہوں. تو یہاں ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور ایسے بزرگوں سے جو کچھ سیکھا ہے وہ ان کو سبق سنانے کے لیے آتے ہیں. چند منٹوں میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کے پھر آپ اور میں جن کو سننے کے لیے آئے ہیں انہی کو سنیں گے انشاءاللہ, انہی کو سنیں گے انشاءاللہ. ہمیں نظر آتا ہے جب وہ معاملہ ہوا, میں بات کر رہا ہوں کہ روز اول سے جب کسی کی بات بنی تیرے اور میرے نبی کے وسیلے سے بنی. جب وہ معاملہ ہوا, اس معاملے کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم کے حکم سے زمین پر لایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام اس معاملے کے سبب زمین پر تشریف لاتے ہیں, برسوں اللہ سے توبہ کرتے رہے, برسوں اللہ سے معافی مانگتے رہے. کوئی 1-2 برس کی بات نہیں تھی, کوئی 1-2 سال کی بات نہیں تھی, سینکڑوں سال اللہ سے معافی مانگتے رہے, اللہ سے توبہ کرتے رہے. سینکڑوں سال گزر گئے, اللہ کی جانب سے کوئی پیغام رضا نہ آیا. یہ تو توبہ کرتے رہے لیکن وہاں سے کوئی پیغام رضا نہ آیا, کوئی پیغام رضا نہ آیا. ایک دن اللہ کریم نے ان کے آگے سے پردہ ہٹایا اور انہوں نے رب کریم سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب کے صدقے سے معافی عطا فرما دے, محمد الرسول اللہ کے صدقے سے مجھے معاف فرما دے. لمحوں میں اللہ کریم نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. اللہ چاہتا تو پہلے ہی یہ پردہ ہٹا دیتا کہ پہلے دل ہی وہ رسول اللہ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے معافی مانگتے اور اللہ ان کو معاف فرما دیتا. لیکن اللہ والوں نے ہمیں یہ یوں سمجھایا ہے کہ اتنا عرصہ وہ پردہ نہ ہٹانے کی کیا وجہ تھی کہ بعد میں آنے والے جان لے کہ اگر اللہ کا سچا رسول, اللہ کا سچا نبی, اللہ کا سچا نبی, اللہ کا سچا نبی برسوں اللہ سے معافی مانگتا رہا, برسوں اللہ سے معافی مانگتے رہے, پیغام رضا نہ آیا. اگر معافی ملی تو ہمارے نبی کے وسیلے سے ملی, تو جب نبی کی توبہ اللہ رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں فرماتا تو ایک عام انسان اس تک نبی کے وسیلے کے بغیر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ایک عام انسان آج کہا ہے اگر کوئی کہ ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگو, ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو, ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرو, تو جب اللہ کے سچے نبی سینکڑوں سال ڈائریکٹ کلام کرتے رہے, ڈائریکٹ کلام کرتے رہے, نبی تو ڈائریکٹ پیغام پہنچا سکتا ہے, تو وہ بھی حیثیت نہیں رکھتا, ڈائریکٹ کلام کرتے رہے, ڈائریکٹ معافی مانگتے رہے. اللہ کریم نے معاف نہ فرمایا, معاف فرمایا تو محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے فرمایا. تو جب نبی کی توبہ ان کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوتی تو ایک عام انسان نبی کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے, پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے, پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے, ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے. یہ حدیث بھی جو ہے امام حاکم نے روایت فرمائی حضرت عمر فاروق سے, اور یہ حدیث جو میں آپ کے آگے پیش کرنے لگا ہوں امام حاکم نے اس کو مکمل اسناد کے ساتھ بیان فرمایا اور فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح ارشاد فرمایا, اور اگر اس کو کسی نے موضوع کہا تاریخ میں جیسا کہ کہا تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی, اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس دلیل نہیں تھی. اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت امام حاکم فرماتے ہیں, حضرت امام حاکم روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ایک دفعہ حضرت عیسیٰ کو مخاطب
فرمایا, حضرت عیسیٰ کو مخاطب فرما کے کہا کہ اے عیسیٰ آپ بھی میرے حبیب پر ایمان لائیں اور اپنی امت کو بھی ان پر ایمان لانے کا حکم دیں, اپنی امت کو بھی ان پر ایمان لانے کا حکم دیں. آج جب آپ قبلہ شاہ صاحب کا درس سنتے ہیں, ہمارے شیخ تشریف فرما ہے, میرے شیخ تشریف فرما ہے, ان کا درس سنتے ہیں, جب بھی ہم یہاں پر آتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی زیارت کے لیے آتے ہیں, کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بولنے سے بھی پلاتے ہیں, کچھ ارشاد فرما کے بھی پلاتے ہیں اور اپنی نظروں سے بھی پلاتے ہیں, اپنی نظروں سے بھی پلاتے ہیں. جب شاہ صاحب جیسی شخصیات کے پاس آؤ, جب شاہ صاحب جیسی شخصیات کے پاس آؤ تو صرف سننے نہ آیا کرو بلکہ کوشش کیا کرو کہ ان کی نظروں میں آ جاؤ. خدا کی قسم ایسے اللہ والوں کی نظروں میں آ جانے والے کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے, بیڑا پار ہو جاتا ہے, کیونکہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے, نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسا بندہ کوشش کرتا ہے کہ ایسے اللہ والوں کی نظروں کے فیضان ملے, تو آپ تو ان کے مرید بھی ہیں, آپ تو ان کے عقیدت مند تو ہم بھی ہیں, مرید بھی ہیں, ان کے سلسلے سے بھی ہیں. آپ احباب کو تو ان کی نظر نے نوازا ہی ہے, انہی کی نظروں میں راہ کرو, اللہ مزید نوازے گا. تو میں بات کر رہا تھا کہ جب بھی ہم ان کو سننے کے لیے آتے ہیں, یہ درس ارشاد فرماتے ہیں, تو بار بار کہتے ہیں کہ اپنے نبی سے رشتے کو مضبوط کر لو, اپنے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ رشتہ تھا تبھی تو یہاں آئے ہیں, اگر رشتہ نہ ہوتا تو یہاں کیوں آتے؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی پر ایمان لے آؤ, میرے حبیب پر ایمان لے آؤ. حالانکہ حضرت عیسیٰ اس جلسہ رسالت میں جب اللہ نے سب نبیوں کو حکم فرمایا تھا تو ہمارے نبی پر ایمان لے آئے تھے, لیکن پتا چلا بار بار رسول اللہ سے تعلق کا حکم دینا یہ بھی اللہ کریم کی سنت ہے, یہ بھی اللہ کریم کی سنت ہے. اے عیسیٰ میرے حبیب پر ایمان لے آؤ, نہ صرف خود ایمان لے آؤ بلکہ اپنی امت کو بھی بولو کہ ان پر ایمان لے آئے, کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں آسمان نہ بناتا, اگر یہ نہ ہوتے تو میں زمین نہ بناتا, اگر یہ نہ ہوتے تو میں جنت کو نہ بناتا, اگر یہ نہ ہوتے تو میں حضرت آدم کو نہ بناتا, اگر یہ نہ ہوتے تو میں کچھ نہ بناتا. میں نے جس کو بنایا ان کی وجہ سے بنایا ہے. یہاں پر بات ختم نہیں کی, جس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے اس بات کا انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ آگے اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ, امام حاکم روایت فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ جب میں نے اپنے عرش کو بنایا, جب بھی میں نے اپنے عرش کو بنایا تو میرے جلال سے, میرے غضب سے وہ عرش ڈولا کرتا تھا, وہ کانپا کرتا تھا, وہ کانپا کرتا تھا. اے عیسیٰ میں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام عرش پہ لکھا تو عرش کو قرار آ گیا, عرش کو قرار آ گیا. یعنی پتا چلا کہ جہاں بھی رسول اللہ کا نام آئے گا وہاں اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت کے تمام دروازے کھل جائیں گے. جس کی بگڑی بنی ہمارے آقا کے صدقے سے بنائی اللہ نے, ہمارے آقا کے صدقے سے بنائی اللہ نے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ کریم نے جب ان یہود کا ذکر فرمایا, اس دور کے جو یہود تھے, جب انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا, جب انہوں نے سرکار اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے, جب انہوں نے سرکار کا انکار کیا تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ گویا کہ یہ کیا ہے, جب وہ یہود تھے جو سرکار کی بعثت سے پہلے یہود تھے, ان یہود کا ذکر فرمایا کہ جب ان کو کفار کے خلاف فتح چاہیے ہوتی تھی, کفار کے خلاف اللہ سے فتح مانگنی ہوتی تھی, کفار سے جنگ کرتے تھے, کفار سے گویا کہ فتح مانگنی ہوتی تھی اللہ سے, تو اللہ سے رسول اللہ کے صدقے سے فتح مانگتے تھے. اللہ ان کو رسول اللہ کے وسیلے سے فتح عطا فرماتا تھا. رول مانی میں صاحب رول مانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا تھا وہ تورات کو کھولتے تھے, تورات اللہ کی کتاب تھی, اللہ کی کتاب کا وسیلہ پیش نہیں کرتے تھے کہ یا اللہ اس کتاب کی وجہ سے ہمارے پہ کرم فرما, اپنے نبی کا وسیلہ پیش نہیں کرتے تھے, بلکہ تورات میں سے تفسیر رول مانی میں یہ بات موجود ہے کہ وہ
وہ مقام نکالتے تھے جدھر رسول اللہ کے میلاد کا ذکر ہے، جدھر رسول اللہ کے میلاد کا ذکر ہے، اور اس مقام پر ہاتھ رکھ کے گویا کہ کہتے تھے کہ یا اللہ اس شخصیت کے صدقے سے ہمیں کفار پہ فتح عطا فرما جن کے میلاد کا ذکر تو نے تورات میں اتنے اہتمام سے کیا ہے، اتنے اہتمام سے کیا ہے۔ اللہ رسول اللہ کے میلاد کے صدقے سے کی خیرات مانگنے کی وجہ سے ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے نبی کی امت سے پہلے کا کوئی امتی تورات کھول کے میرے نبی کے میلاد کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے مدد مانگے تو اللہ اس کو فتح عطا کرتا تھا، تو اگر کوئی رسول اللہ کا غلام حضرت شاہ صاحب کی محفل میں آ کر رسول اللہ کا میلاد سجا کر اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کو کیسا عطا فرمائے گا؟ اس پر اللہ کریم اپنی کیسی رحمت فرمائے گا، اس پر اللہ کریم اپنی کیسی رحمت فرمائے گا۔ طویل حضرت عباس نے بھی ذکر کیا، حضرت عباس نے بھی اپنے اشعار میں سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے میلاد سے پہلے گویا کہ اگر کشتی نوح کو کنارہ ملا تو اس کی فقط ایک وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے صلب میں آپ کا نور جگمگا رہا تھا۔ یا رسول اللہ حضرت جابر نے یوں کہا کہ اگر حضرت اسماعیل کو وہ چھری نہ کاٹ پائی تو یا رسول اللہ اس کی یہ وجہ ہے کہ ان کے صلب میں آپ کا نور جگمگا رہا تھا۔ یا رسول اللہ اگر وہ آگ ان کے لیے باغ بن گئی تو اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ کا نور ان میں جگمگا رہا تھا، آپ کا نور ان میں جگمگا رہا تھا۔ یعنی کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں، یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی ہے صلی علی، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ اگر بنی اسرائیل میں کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، کچڑے لوگ جو علاقے والے ہیں اس کے گناہوں کے سبب اس کو کچڑے پہ پھینک دیتے ہیں، اللہ اپنے نبی کو حکم فرماتا ہے جائیں اس کو وہاں سے اٹھائیں، اس کا جنازہ پڑھائیں، شان و شوکت کے ساتھ اس کے معاملات کر کے پھر میرے پاس آئیں۔ علاقے والے کہتے ہیں حضور وہ تو اتنا گناہگار ہے، آپ اس پر اتنی شفقت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، جب معاملات اس کے سارے کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ علاقے والے تو اس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اتنا گناہگار ہے، تو نے اس پر اتنا کرم فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مقام پر لکھا گیا کہ اس نے جب سرکار کا نام پڑھا تو سرکار پر سلام بھیجا تھا، اور ایک مقام پر نظر آتا ہے کہ سرکار کا نام پڑھ کے اس نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں پہ لگا لیا تھا۔ تو اگر کوئی رسول اللہ کا امتی نہیں، پہلی امتوں کا کوئی امتی، اور وہ بھی گناہگار ترین امتی ہمارے نبی سے اظہار محبت کرے تو اس کا خاتمہ اللہ کریم اس کے وقت آخر پر اس پہ رحم فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی رسول اللہ کا غلام رسول اللہ کا میلاد سجا کر رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرے گا، اس پر اللہ کریم کی کیسے رحمتیں برسیں گی، کیسے رحمتیں برسیں گی۔ 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے اور پھر قبلہ شاہ صاحب سے استفادہ کرنا ہے۔ آپ سب نے وہ پھول سمیٹنے ہیں جو شاہ صاحب خود بیان نہیں کرتے بلکہ کوئی بیان کرواتا ہے۔ کل میں حضرت کا خطاب سن رہا تھا، وہاں سے اٹھا، کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ حضرت جو نکات شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں یہ کبھی پہلے سنے نہیں ہوتے، اتنے خوبصورت نکات ہوتے ہیں کہ پہلے کبھی ذہن میں ہی نہیں آئے ہوتے۔ میں نے کہا یہ خود بیان نہیں کرتے، کوئی ان سے بیان کرواتا ہے، پھر ہم وہ بیان سنیں گے۔ پھر ہم وہ فیضان سمیٹیں گے، وہ برکات سمیٹیں گے جو حضرت کے ذریعے براہ راست مدینہ منورہ سے آتی ہیں، براہ راست مدینہ منورہ سے آتی ہیں، براہ راست مدینہ منورہ سے آتی ہیں۔ پھر وہ لمحہ آ گیا،
پھر وہ لمحہ آ گیا کہ جس لمحے نے دنیا کے سوئے ہوئے مقدر کو جگا دیا. پھر وہ لمحہ آ گیا, پھر وہ لمحہ آ گیا, پھر وہ لمحہ آ گیا کہ ہر نبی رسول جس لمحے کی بشارت دیتا ہوا آیا تھا, بشارت دیتا ہوا آیا تھا, اس زمین نے سرکار کے قدموں کو چوما, سرکار کا میلاد ہوا, سرکار کی ولادت ہوئی. وہ لمحہ آ گیا کہ جس کے بارے میں ہمارے امام نے کہا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. میں چاہتا ہوں ایک بار آپ سب بھی میرے ساتھ کہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اس لمحے کی برکات کو مخلوق نے سمیٹا. پہلی امتوں میں جب عیب حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے تو ان پر عذاب آتا تھا. جیسے کئی عذابوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر بھی فرمایا کہ جب امتوں میں عیب حد سے زیادہ بڑھے تو ان پر عذاب آیا. لیکن جب یہ لمحہ آیا کہ جس کے بارے میں ہمارے امام نے کہا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, تو اللہ کریم قرآن کریم میں وعدہ فرماتا ہے کہ اب مجھ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ ان کے درمیان رونق افروز ہوں اور میرا عذاب انہیں آن گھیرے, میرا عذاب انہیں آن گھیرے. یعنی اب ہم زمین والوں پر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ ان میں رونق افروز ہیں, آپ ان میں رونق افروز ہیں. سرکار نے سب کو نوازا, سب کو نوازا. پہلے یہ معاملہ نہیں تھا. پہلے انبیاء کی دعا کا بھی قرآن میں ذکر ہے, پہلے انبیاء کی دعا کا بھی قرآن میں ذکر ہے کہ وہ رحمت تھے لیکن ان کے لیے جو ان کو ماننے والے تھے, جو ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے. ورنہ انبیاء کی دعا بھی موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا موجود ہے کہ یا اللہ کفار کو ایسا عذاب دے کہ ان کا ایک گھر بھی دنیا پہ باقی نہ رہے, ان کا ایک گھر بھی دنیا میں باقی نہ رہے. انبیاء کی دعا موجود ہے کہ یا اللہ گناہگار جو ہے وہ ہم تیرے حوالے کرتے ہیں اور نیکوکار جو ہیں ان کی شفاعت ہم کریں گے, وہ ہمارے حوالے کر دے, ان پر تو رحم فرما ہماری عرض پہ. اور گناہگار تیرے بندے ہیں, انہیں تو بخشے تو یہ تیرے, انہیں تو عذاب دے تو یہ تیرے. لیکن محدثین لکھتے ہیں کہ سرکار نے جب قرآن کی یہ آیات تلاوت فرمائی کہ انبیاء کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ گناہگار جو ہیں وہ تیرے ہیں اور نیکوکار ہمارے ہیں, سرکار پر بے قراری کی کیفیت ہو گئی, سرکار کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. سرکار نے فرمایا یا اللہ میں تجھ سے یہ عرض نہیں کرتا کہ گناہگار تیرے اور نیکوکار میرے, میں تجھ سے کچھ یوں عرض کرتا ہوں کہ نیکوکار ہم تجھے تیرے حوالے کرتے ہیں, نیکوکار تیرے اور گناہگار مجھے دے دے, گناہگار مجھے دے دے. حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے, ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے, ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. اللہ کریم ہم سب کی سرکار کے ذکر کی اس محفل میں حاضری قبول فرمائے. اللہ کریم ہم سب کی یہاں پر حاضری قبول فرمائے. اللہ کریم شاہ صاحب کا جو کہ قائد اہل سنت ہیں, ان کا سایہ تمام اہل سنت پر قائم رکھے, تمام اہل سنت پر قائم رکھے اور تمام اہل سنت کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام عالم اسلام کو اللہ کریم اس شخصیت سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر پڑھ کے قبلہ شاہ صاحب کا حکم ہے, قبلہ شاہ صاحب کا حکم ہے, ایک شعر پڑھ کے میں مائک کو چھوڑ دوں گا. حالانکہ مجھ سے پہلے میرے بھائی عامر فیاضی صاحب نے بہت خوبصورت پڑھا, لیکن قبلہ شاہ صاحب کا حکم ہے ایک شعر پڑھ کے آپ سب احباب نے میرے ساتھ شریک ہونا ہے. میں مائک کو چھوڑ دوں گا. تاجدار حرم او نگاہ کرم, او کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سوے جائیں گے, تاجدار تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سوے
جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں یہ جہاں حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے ذوق ہے زندگی میں ذوق ہے تجھ سے گھر میں ہے جس سے رونق وہ جا رہی ہے میری لاڈلی ممتا کا ساتھ ARY ذوق مسالے ذوق کے ساتھ ARY ذوق مسالے مہک یادوں کی ARY سپیڈ ریمٹ کے ذریعے رقم ٹرانسفر کروائیں کرائڈن لنڈن 0208002799 کلیوٹن 015827244417 ہائی ویکم 0149444439 گلاسگو 014142211119 اسپارک ہل برمنگھم 012157479291 ویمبلی لنڈن 0208903848 گرین اسٹریٹ لنڈن 020335599913